راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ میرے قلم کی طریقت سوال ہو جانا، میرے قلم کی طریقت سوال ہو جانا، درود بن کے یہ نعتیں مثال ہو جانا، تمہارے عشق کا ایسا کمال ہو جانا، تمہارے عشق کا ایسا کمال ہو جانا، عجیب میری طبیعت کا حال ہو جانا، تمہاری زلف کا سایہ نڈھال ہو جانا، سحر بھی قید اذانے بلال ہو جانا، تمہارے حسن کو الفاظ میں سمولوں میں، تمہارے حسن کو الفاظ میں سمولوں میں، میرے قلم کو عطا یہ مجال ہو جانا۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ محترم پروفیسر صاحب، جس طرح رحمت عالم ہمیں گفتگو کیا رحمت عالم یعنی رحمت عالمین بولیا، رحمت للعالمین، جی جس طرح فرمایا گیا انسانوں کے لیے آپ نے بتایا، اس کے بعد آپ نے وسیع فرمایا، اس کے میں اصل یہ سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ ملائکہ بھی ہیں اس میں، انبیاء بھی ہیں، کیا انبیاء کے لیے بھی جو سابقین ہیں ان کے لیے بھی آپ رحمت رہیں گے؟ بالکل، جیسے آپ احادیث میں آ کے حضرت آدم السلام کی توبہ آپ کی وسیلے سے قبولی ہوئی، اور حضرت جبرائیل سے آپ نے فرمایا کیا کہ جبرائیل ہماری رحمت سے تم کو بھی کچھ ملا، ہماری رحمت سے تم کو بھی کچھ حصہ ملا۔ اب سنیے جبرائیل کا قصہ۔ جبرائیل کون ہے؟ تمام فرشتوں کو سردار اور نورانی فرشتہ۔ فرما سرکار میں اپنے انجام سے بہت مجھے اپنے انجام کا اندیشہ تھا مجھے اللہ کہ کیا ہوگا، کیوں بولے کیوں؟ کیونکہ میرے سامنے عزازیل کی یہ سزا سامنے ہے کہ لاکھوں سال سجدے کیا، معلم ملائکہ تھا، اور مگر ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، تو مجھے بھی اپنا انجام کا خدشہ تھا۔ اللہ، مگر آپ کی بعثت کے بعد جب آپ کی خدمت میں آنے جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا، کون؟ جبرائیل، مطاع ثم امین، وہ جبرائیل جس کی آسمان میں اطاعت ہوتی ہے اور وہ امانتدار ہے۔ یہ جب سے سنا میں بارگاہ الہی سے مطمئن ہوگا، یہ آپ کی رحمت والا، آپ کی رحمت صدقے مجھے لقب ملا کہ مطاع ثم امین۔ رب نے کبھی نہیں فرمایا، آپ کے پاس جب وحی لایا میں تو اللہ تعالیٰ مجھے لقب دیا مطاع ثم امین، جب مجھے اطمینان ہوگا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو اس طرح سے انبیاء کے لیے اور فرشتوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے مطلب کیا ہے؟ سارے جہانوں کے لیے جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں سرکار کی رحمت ہے۔ کوئی بشر اللہ کی ربوبیت سے کسی بھی عالم میں انکار نہیں کر سکتا۔ جہاں کوئی عالم ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، جہاں ربوبیت ہے وہاں آپ کی رحمت ہے۔ بے شک۔ اور رحمت کے بغیر دیکھیے کسی بھی وجود کے لیے رحمت کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے کسی بھی وجود کے لیے رحمت کا پہلے ہونا ضروری ہے، اس کے بعد وجود آتا ہے۔ اگر ماں باپ کے اندر رحمت والا اگر عنصر نہیں ہوتے تو کوئی بھی نہ ماں اتنا بوجھ سنبھالتی اور نہ پھر وہ اندر بچے کی پرورش ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سب سے پہلے، چونکہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا تاکہ آپ کی رحمت کے صدقے میں تمام کا وجود آئے۔ سبحان۔ اب وہ جو حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری بولیے یا اول ما خلق القلم، قلم بھی آپ ہی سے مستعار ہے، قلم سے مراد حضور کی ذات ہے، نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ حضرت جابر سے کے حوالے سے پوچھا کہ متا وجبت لک نبوہ، سرکار آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ سرکار فرمائے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، جابر ابھی آدم مٹی اور پانی کے مرحلے میں تھے، اس وقت بھی نبی تھا۔ تو چونکہ تمام جہانوں کو آپ کی رحمت کی ضرورت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ دیکھیے اس کے پہلے کہ ہم اس کے ایک آیت ہے کہ
قد جاءکم من اللہ نور، وہ کتاب مبین، آ گیا تمہارے پاس اللہ کا نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے پوری قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کی ولادت کا ذکر نہیں ہے، اور خاص بات یہ کتاب آپ پر اتر رہی ہے، مگر حضرت موسیٰ کی ولادت کا ذکر اس میں، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ان کا ذکر ہے، بالکل بالکل۔ حضرت یحییٰ پیدا ان کا ذکر ہے، خود آپ کا ذکر کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ تو پہلے ہی آپ کی ولادت ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ حضرت شاہ عبد الحق فرماتے ہیں اس میں اللہ، یہ آیت متشابہات میں ہے، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، نبی کی نعت بھی ہے، کہ نبی اول ہیں تخلیق میں اور آخر ہیں ظہور میں، کیا اور کائنات میں باطن بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے۔ ہر مومن کے ساتھ آپ ہیں، ہر مومن کے ساتھ آپ کی رحمت ضروری ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی۔ لولا کا لما خلق الافلاق، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتے، نہ زمین ہوتے، نہ آدم ہوتے، نہ موسیٰ ہوتے۔ اللہ۔ تو تمام عالم کا وجود آپ کے صدقے میں ہے، اسی لیے ہم آپ کی میلاد پر جشن مناتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ قانون ہے، جب نبی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نبی اپنی نعمتوں کو چرچا کرتے رہے، تو اللہ کو منظور ہے، اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اپنی نعمتوں کو چرچا کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام جو اس کائنات میں ہے وہ آپ کی آمد۔ بے شک۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ آسمان زمین کائنات کے لاکھوں چیزیں بنایا انسان کے لیے، مگر کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان فرمایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننے بیٹھیں گے تم گن نہ سکیں گے۔ اتنی بڑی نعمتیں دینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ ابھی آپ سے سنا، مگر ایک جگہ احسان کا لفظ فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے احسان کر دیا مومنوں پر جب اپنے محبوب کو دیا تم کو۔ کیا بات؟ کوئی کسی کے محبوب کو نہیں تھا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو ہم کو دیا۔ کیا بات؟ اللہ نے اپنے محبوب کو ہم کو دیا تو جتایا احسان۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پوری قرآن مجید میں آپ کی تخلیق کا کہیں ذکر نہیں ہے، آپ کی بعثت کا ذکر ہے، آپ کے آنے کا ذکر ہے، آپ کے ارسال کا ذکر ہے۔ لقد جاءکم، لقد من اللہ ایسا، لقد بعث بعثا جاء ارسلا، یہ الفاظ ہے۔ پیدائش کا ذکر کیوں نہیں ہے جبکہ حضرت عیسیٰ کی حمل سے آپ کا ذکر ہو رہا۔ حضرت موسیٰ بچپن میں پیدا ہوئے، ان کو ڈالے ندی میں، گئے فرعون کی گود میں، تفصیل پھر یہ تمام کہ ان کے اوپر اتری قرآن، اور ان کی ولادت کا ذکر نہیں ہے مگر ان کی شان کے لحاظ سے کیا ہوا؟ یہاں ولادت کا ذکر ہے مگر ان کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، کے تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کا نور آ چکا، اسی نور سے لوح بنے، قلم بنے، کرسی بنے، عرش بنے، فرش بنے۔ صاحب کیا بات؟ یہی ہے، تو اسی لیے فرماتے ہیں عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ ہماری بات نہیں ہے، جس کے صدقے میں ہندوستان کو حدیث ملی اور اتھارٹی حدیث کی، اس کی کتاب سے میں بتا رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ اور کیا چاہیے حوالہ آپ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پیاری بات، بہت پیاری بات۔ ناظرین، بہت ہی نزاکت اور بڑے ہی لطیف انداز میں ایک بہت بڑے مضمون کا ہم نے تھوڑی ہی دیر میں مولانا کی وساطت سے احاطہ کر لیا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون بات کریں؟ میں ٹنکور ضلع سے اجمل احمد بات کر رہا ہوں۔ جی اجمل بھائی۔ ٹنکور۔ جی اجمل بھائی، ہاں بتائیے سر۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرے کو یہ پوچھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کتنے شادیاں کیے تھے اور ان کی کتنے بیویاں تھے، یہ پوچھنا چاہیے صاحب۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ایک اور کالر ناظرین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں نظام آباد سے محمد عبداللطیف۔ جی لطیف بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ جشن میلاد النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مناتے نا، جی کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی منائے تھے؟ اور غوث رضی اللہ عنہ ہر چاند کی کھانے کو کھانا کھلاتے تھے پورے غریبوں کے لیے، ٹھیک یہ درست ہے کہ ہم بھی کھانا کھلاتے تو لوگوں پر نہیں کھلانا؟ ٹھیک ٹھیک، اس کا جواب دیا گیا۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ابھی پھر اختصار کے ساتھ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ ناظرین آئیے نعت پاک کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب۔ جی اسد بھائی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں
تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبحان ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے قر کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے قر کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے سبحان اللہ، بہت پیاری نعت پاک پیش فرمائی۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، کچھ سوالات ہیں ان کے بھی جوابات لیے جائیں گے، لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے، جسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ملک جاں خسرو چه خسرو حضرت امیر خسرو کو خراج عقیدت حیدرآباد میں منعقدہ جشن خسرو 27 جنوری بروز پیر شام 5 بجے اور رات 11 بجے صرف ETV اردو پر۔ وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں
दो चीजों पर आग्रह से हमने काम करना चाहिए। पहली शर्त जीरो डिफेक्ट और दूसरी शर्त पैकेजिंग। While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। बिसाते काबे को बख्शे ये अजमत क़िबला, बिसाते काबा को बख्शे ये अजमत क़िबला, तुम्हारे दाहनी जानिब शिमाल हो जाना। ज़ियाए गुंबद खजरा उतर के सीनों में, ज़ियाए गुंबद खजरा उतर के सीनों में, हमारे दिल का चमन लाल लाल हो जाना। हमारे पास तसव्वुर यही है महशर का, हमारे पास तसव्वुर यही है महशर का, तुम्हारा सामना हम पर बहाल हो जाना। इसी से जाह तकर्रुब को राह मिलती है, इसी से जाह तकर्रुब को राह मिलती है, जमील बंदा अहले कमाल हो जाना, जमील बंदा अहले कमाल हो जाना। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के सिलसिले में उम्मत को जो हिस्सा मिला है, उम्मत के लिए क्या मुख्तस हिस्सा किया गया है, उम्मत के लिए क्या खुशखबरियां हैं इस रहमत के जरिए से। पहली बात ये देखिए, अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें बगौर, तो हजरत सलाम की कौम को पूरी हलाक कर दिया गया सिर्फ एक छोटे जुर्म के नापतुल में कमी करते थे। हजरत सालेह सलाम की उम्मत को हलाक कर दिया गया, पूरी सफेद से मिटा दिया जब मोजिज़े की तौहीन करे। हजरत सलाम की उम्मत को जो होमोसेक्स में मुब्तला थी हलाक कर दिया गया, संसार कर दिया गया। इस उम्मत में कौन से गुनाह नहीं है बताइए? इस उम्मत में नापतुल में कमी हो रही, मौजिज़ात की तौहीन हो रही, और होमोसेक्स की तो डिमांड हो रही कि परमिशन दिया जाए, होमोसेक्स की जो गैर इंसानी फेल है। इसके बावजूद भी अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आ रहा? चूंकि आपकी रहमतुल्लाह अलमीनी आड़ है, चूंकि अल्लाह फरमा रहा कि हमने आपको सारे जहानों के लिए बना के भेजा रहमत, और आपकी शान में फरमा रहा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, ऐ नबी जब तक आप उनके दरमियान है हम अजाब नहीं देने वाले हैं। काबे का एजाज कब मिला? 360 अंदर बुत थे, उन्हें खुद परेशान था। काबे को भी जो रहमत मिली आपके सदक़े में कि आज वो सबका मरकज बन गया। किसके? वो तैबा जो जिसके जर्रात भी शफा है, जिसका जर्रा जरा नूरानी है, वो बीमारियों का मरकज था, नहुसत की जगह थी, यसरब उसका नाम था। जब आपके खत्म मुबारक पड़े तो तैयबा बन गया, तैयबा बन गया, और फिर वो उसका जरा जरा शिफा बन गया। तो अर्ज करना ये कि जहां जहां आप तशरीफ ले गए वहां वहां रहमत आपके असर दिखाई। और देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। पिछले सबसे बड़ी रहमत का हिस्सा ये है कि अल्लाह ताला का ये फजल हुआ सरकार सदक़े में कि इंसान अपने खालिक को भूल गया था। एक खालिक को छोड़कर अपनी मर्जी के घड़िए हुए माबूदों के सामने सर झुकाता था। 360 बुत तो काबे में थे। इंसान सूरज की, चांद की, समंदरों की इबादत करता था। आपने उनका बताया मकसद यह कि तुम बंदे अल्लाह के हो, अल्लाह ताला इन तमाम कायनात को पैदा किया, ये तमाम चीजें तुम्हारे लिए और तुम पैदा किए गए अल्लाह के लिए। क्या बात? तो अल्लाह ताला का ये फजल हुआ कि सरकार क्या किए, मखलूक को खालिस से मिला दिए और ये बताया कि तुम्हारे लिए कोई दिन नहीं है, तुम मेरे लाहिब दीन पे चलो तो तुम बड़े बड़े दर्जों को पाएंगे और यहाँ भी और वहां भी तुम बड़ी अजमतों वाली जिंदगी गुजारेंगे। ये सरकार सदका है। और आप फरमाए कि मेरी उम्मत की और पिछले उम्मत की मिसाल ये है कि मेरी उम्मत का काम कम है और अजर ज्यादा है। अल्लाह देखिए, जब उतरी सल्लल्लाहु की आयत कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु, किसी नबी के बारे में फरमा सलाम 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 है, मगर आपकी शान में इन्नल्लाह व मलाइकतहु क्यों है? इस वास्ते कि इस एक मर्तबा जब उम्मती सलाम भेजता है 10 रहमतें आती, 10 गुनाह उसके माफ होते, 10 दर्जे बुलंद होते। ये है रहमत। और ये इसका अंदाजा ये कि क़यामत के दिन एक नेकी अगर कोई चाहेगा तो मिल अल अर्ज़, कुरान में कि काफिर अगर एक जमीन भर के लाएगा सोना और चाहेगा एक नहीं खरीदना, उसको नहीं मिलने वाली है।
مگر سرکار کی خدمت میں درود بھیجنے کا نذرانہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی امتی درود بھیجتا ہے 10 رحمتیں ملتی. ارے ایک رحمت کافی ہے عالم کے لیے, ایک رحمت کافی ہے پورے جہاں کے لیے. اس کی یہ نذرانے کی یہ پذیرائی ہو رہی ہے کہ 10 رحمتیں, ایک اس کے بعد 10 گناہ معاف. نمبر 3 گناہ ہونے کے بعد وہ گناہ جو توبہ نہیں ہوئے رجسٹرڈ میں لکھے گئے وہ گناہ کا جو توبہ کرتے لکھے نہیں آتے. خاص بات تو یہ. اور حضور فرماتے ہیں پچھلے امتوں کی گناہ کے لیے گردن کٹانا پڑا. بنو اسرائیل جو توبہ کا مطالبہ کرے تو تمہاری جانیں قربان کرو ہم توبہ قبول کریں گے. اس امت کے لیے کہ بولے دل میں اگر پچھتا لیا یہ امتی تو گناہ معاف ہو اس کے. اور پھر کیسے رحمت کی دیکھیے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. حضور فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی سچے دل سے توبہ کر لیا پچھتا لیا گناہ پہ تو ایسا جیسے گناہ کیا ہی نہیں, بلکہ یہ کرم اللہ کا ہے کہ سرکار صدقے میں اگر چاہیں تو وہ گناہوں کو بدل دیں گے نیکیوں میں. یہ ہے رحمت کے پرتو کچھ جھلکیاں جو سرکار صدقے میں اس امت کو ملے. اور فرماتے ہیں پچھلی امتوں کے لیے جو چیزیں حرام تھی اللہ تعالیٰ میرے صدقے میں ان کو ہلاک دیا. پچھلی امتوں کو جہاد لڑنا مگر مال غنیمت چھینا نے, اس امت کو مال غنیمت حلال کیا گیا. پچھلی امتوں میں قربانی تھی کاٹنا رکھ دینا پہاڑ پہ, آگ آتی جل گئی جس کی قربانی قبول اور جس کی نہیں جلی قبول نہیں, مگر کھانا نہیں. اس امت کے لیے قربانی کرو, کھاؤ, کھلاؤ اور جمع کر لو. پھر پچھلے امتوں کے لیے جب عبادت کا وقت تھا تو اپنی عبادت گاہ میں جانا پڑتا تھا, مگر حضور کے لیے پوری زمین بنا دی مسجد. جہاں بھی امت تھی آپ کا اذان کے وقت ہوگا اذان دے نماز پڑھ لے, پوری زمین ان کے لیے پاک بنا دی گئی. ایسے کئی نعمتیں ہیں جس کا یہاں احاطہ ممکن نہیں ہے. یہ سرکار کی رحمت کے چند جھلکیاں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر سک رہے ہیں. بے حد مشکور ہیں ہم آپ کے جو بہت ہی کم وقت میں پورے مضمون کا احاطہ کیا گیا ہے, اختصار کے ساتھ کچھ اس طرح کے ایک پیالے میں ایک کوزے میں جو ہے پورے سمندر کو سمو لیا. محترم ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں, بہت ہی قیمتی وقت عنایت فرمایا. اسد بھائی آپ کے بھی پروگرام اختتام کی طرف چل رہا ہے. ناظرین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں ای ٹی وی اردو پیش کرا ہے. ای ٹی وی اردو کی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری ٹیم کو اس پروگرام کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آخری میں جس طرح ہم نعت پاک پیش کرتے ہیں اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ہم وداع لیتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی اسد بھائی. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. بوسے در سے بوسے در سے نہ روک ہمیں اے درباں, بوسے در سے نہ روک ہمیں اے درباں, خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں, خود نہیں آئے ہیں مہمان
بلائے ہوئے حاضر و ناظر و حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ دل مضطرب سے گزر گئی شب وصل اپنی ہی فکر میں دل مضطرب سے گزر گئی شب وصل اپنی ہی فکر میں نہ دماغ تھا نہ فراغ تھا نہ شکیب تھا نہ قرار تھا. BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ. گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں. ای ٹی وی کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ. اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر. سنسار بھر کے سارے سماچار میں نیہا بھٹناگر لے کر آؤں گی BBC گلوبل انڈیا ہر شکروار شام ای ٹی وی پر. محسوس کریں خبروں کی دھڑکن. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. گر فردوس بروئے زمی است ہمی استو ہمی استو ہمی است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ای ٹی وی کی نظر. دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اکثر رسوئی اور میں ہوں آپ کی میزبان سروت زہرا. ناظرین، اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر زندگی ہے تو سب کچھ ہے، لیکن اچھی زندگی ہونے کے لیے اچھی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے. تبھی تو ہم آپ کی صحت کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ کو روز کسی نہ کسی نئی اور صحت مند ریسیپی سے روبرو کراتے ہیں. تو چلیے جانتے ہیں آج کی ریسیپیز کیا ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کا تعارف میں کرانا چاہوں گی ہماری کوکنگ ایکسپرٹ سائرہ بانو جی سے. سائرہ جی، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام میں. شکریہ. تو چلیے ہماری ایکسپرٹ کی زبانی ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے آج کی ہماری پہلی ریسیپی.
सायरा जी, हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाएंगे भरवा टिंडे। भरवा टिंडे, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत तो ये है कि वैसे तो भरवा टिंडे हम प्याज के भी बनाते हैं या कीमे के